الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لائق ست تعظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل فرقہ واریت، طنز و تنقید سے بچتے ہوئے خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا تھا، جس کے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے، راتوں رات تشریف لے گئے، دریائے قلزم پر پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے
دریائے کلزم میں 12 راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو لے کر ان راستوں سے دریا پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون کی فوجیں دریا میں داخل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے دریا کو چلنے کا حکم دے دیا، اور جب فرعون اور آل فرعون دریا کے عین وسط میں تھے، اللہ رب العزت نے انہیں پانی کے اندر غرق فرما دیا۔ تو اس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تی کے اندر پہنچے، جسے آج کل کے جغرافیے میں وادی سینائی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچ گئے اور امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے، اللہ رب العزت کی طرف سے من و سلوہ نازل ہونے لگا، خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ تو ایک دن بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، کوئی قوم بغیر کسی آئین، قانون اور ضابطۂ حیات کے نہیں رہ سکتی، لہٰذا ہمارا بھی کوئی آئین ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطۂ حیات ہونا چاہیے، کوئی شریعت ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، جس کے مطابق ہمارا رہن سہن ہو، جس کے مطابق ہمارے معاملات ہوں، جس کے مطابق ہمارے شادی بیاہ ہوں، جس کے مطابق ہماری معاشرت اور اخلاقیات ہوں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کے لیے آپ کوہ طور پر آ کر 30 دنوں کا اعتکاف فرمائیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر کوہ طور پہ پہنچے، 30 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب 30 دن پورے ہوئے تو اللہ رب العزت نے مزید 10 دن رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف کیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے لیے نکلے تو پیچھے اپنی قوم میں اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کر کے گئے، اور فرمایا کہ میری غیر موجودگی میں میرے بعد ان کی دیکھ بھال، ان کی نگرانی آپ کے ذمے ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ بعض مفسرین نے اس کا نام موسیٰ بن ظفر بتایا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر اس کو سامری کہا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اس سامری کو نہ جانے کیا سوجھی،
علماء فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کا منافق تھا اور اس کے پاس علم و دانش بھی تھا، کیونکہ وہ راہب بھی تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارے پاس مصریوں کے، قبطیوں کا جو سونا ہے، زیورات ہیں، ان سب کو جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ بنی اسرائیل کے پاس یہ زیور کیسے آئے؟ فرعونیوں کا یہ سونا ان کے پاس کیسے آیا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت کے طور پر ان کو حاصل ہوا تھا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ بنی اسرائیل اگرچہ وہاں مظلوم تھے، انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ مصری لوکل آبادی، قبطی یعنی فرعونی، ان کو کوئی مقام، کوئی حیثیت دینے کے لیے اگرچہ تیار نہیں تھے، مگر اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے بنی اسرائیل کو دیانتدار سمجھتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ اپنے زیورات، اپنا سونا بطور امانت کے ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا، اب وہ راتوں رات نکلنے کا حکم تھا، انہیں اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ مصریوں کا سونا انہیں واپس کر سکتے۔ چنانچہ وہ اپنے سامان کے ساتھ ان کے زیورات لے کر بھی روانہ ہو گئے۔ مگر جب وہ وادی تی یا وادی سینائی میں پہنچے تو اب پریشان رہنے لگے کہ آیا یہ سونا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چنانچہ اس شش و پنج کے اندر تھے کہ اس کا کرنا کیا چاہیے۔ اتنے میں سامری نے کہہ دیا کہ وہ جتنا سونا آپ لوگوں کے پاس ہے وہ سارا کے سارا سونا لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے وہ سارا کے سارا سونا سامری کے پاس جمع کروایا، اور سامری نے اسے آگ پر پگھلا کر ایک بچھڑا سا بنا دیا، گائے کا بچھڑا۔ اور گائے کا بچھڑا بنانے کے بعد کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ معاذ اللہ، کہ یہ تمہارا بھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ فنسیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، ان کو مغالطہ لگا کہ وہ اپنے رب کو کوہ طور پہ تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، اپنے رب سے کوہ طور پہ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ دراصل معاذ اللہ الہ تو یہ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل بھولے بھالے تھے، وہ اس کی باتوں میں آئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سامری نے بچھڑا ہی کیوں بنایا؟ سامری نے بچھڑا ہی کیوں بنایا؟ وہ کوئی اور چیز بھی بنا سکتا تھا، وہ پتھر کی مورتی بھی بنا سکتا تھا، وہ بت کی شکل بھی بنا سکتا تھا، کسی نیک بندے کی تصویر بھی بنا سکتا تھا، کوئی اور چیز بنا دیتا۔ تو اس نے یہی کیوں کیا کہ اس نے بچھڑا بنا دیا؟
اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں دراصل بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور فرعونی یعنی آل فرعون قبطی قوم وہ گائے پرستی میں مبتلا تھی۔ جیسے آج ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو ماتا کہتے ہیں، اور جسے معاذ اللہ وہ بڑے فخر اور تبرک سمجھ کر پیتے ہیں، گاؤ موتر جسے پرساد سمجھ کر وہ پی لیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گائے کا پیشاب ہوتا ہے، اسے گاؤ موتر کہا جاتا ہے ہندوؤں کی زبان میں۔ تو جس طرح ہندوؤں کے نزدیک گائے ایک مقدس جانور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں، انڈیا میں گائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف فرمائے، آج اگر کوئی مسلمان کسی بڑے کا گوشت لے کے جا رہا ہو، خواہ کٹے کا ہی کیوں نہ ہو، خواہ اونٹ کا ہی کیوں نہ ہو، کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ محض اسے اس شبے کے اندر جو ہے قتل کر دیا گیا کہ کہیں یہ گائے کا گوشت نہ ہو، اس نے ہمارے خدا کو ذبح کیا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے خدا ہے، تو اسی طرح فرعونیوں کے نزدیک بھی گائے ایک متبرک، ایک مقدس جانور تھا، اور بنی اسرائیل کیونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی تہذیب سے متاثر تھے، ان کی تہذیب کا اثر ان کے اوپر بھی تھا۔ اور ایسا عموماً ہو جاتا ہے جب کوئی قوم ایک عرصہ دراز تک کسی قوم کے ساتھ رہے تو ان کی عادات، ان کا فیشن، ان کی رسم و رواج اور ان کی تہذیب کا اثر دوسری قوم پہ بھی آتا ہے۔ ہم اپنا ہی حال دیکھ سکتے ہیں، ایک لمبا طویل عرصہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے، چنانچہ یہی وجہ ہے اسی اکٹھ اور ساتھ رہنے کی وجہ سے ہندوؤں کی بہت سی رسومات آج جاہل مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ہندوؤں کے بہت سے خیالات جاہل مسلمانوں کے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحبت کا اثر ہے، یا اکٹھے رہنے کا اثر ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، صلحاء کے ساتھ رہو، نیک اور اولیاء کرام کے ساتھ رہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بری صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے، اور تنہا رہنے سے نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر صحبت اختیار کرو تو کسی نیک آدمی کے اختیار کرو، اچھے آدمی کے اختیار کرو۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیلیوں میں ان کی صحبت کی وجہ سے، اکٹھے رہنے کی وجہ سے گائے کی عظمت کچھ نہ کچھ دل کے اندر پائی جاتی تھی۔ گائے کا متبرک ہونا، گائے کا مقدس ہونا ان کے دل کے اندر پایا جاتا تھا، گائے کی عظمت ان کے دل کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ سامری نے سوچا کہ اگر کسی ذریعے سے ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی بچڑا ہے۔ چنانچہ کچھ اور جانور بنانے کے بجائے یا کوئی اور چیز بنانے کے بجائے سامری نے بنایا تو بچڑا ہی بنایا۔ اس نے بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنانے کے بعد کوئی ایسی تکنیک اختیار کی کہ جس کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر حیات کے سے آثار پیدا ہو گئے، اور اس میں سے آواز آنے لگی، اور یہ آواز کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس کو سمجھا جا سکتا تھا، جس کا کوئی تلفظ تھا، محض ایک بھاں بھاں کی آواز تھی، گویا کہ یوں لگتا تھا جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے خوار کا لفظ استعمال کیا ہے، جسد اللہ خوار، کہ سامری نے ان کے لیے ایک جسد بنایا، ایک جسم بنایا، ایک بچڑا بنایا، لہو خوار۔ خوار کہتے ہیں گائے کی آواز کو۔ خوار کسے کہتے ہیں؟
گائے کی آواز کو۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کی آواز گائے کی سی تھی، چنانچہ جب اس میں سے وہ آواز آنے لگی تو بنی اسرائیل جو کچے عقیدے کے لوگ تھے وہ متاثر ہو گئے اور اس کی باتوں کے اندر آ گئے۔ جیسے آج اللہ معاف فرمائے، ہم بھی بہت سے ہمارے ایسے کچے مسلمان کچھ عجیب و غریب حرکت دیکھ لے تو ایمان لے آتے ہیں، کوئی عجیب و غریب معاملہ دیکھ لے تو اس کے اوپر جو ہے اعتقاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ روٹی کے اوپر زور سے ایک ہاتھ لگا دے تو کہتے ہیں یہ اللہ بن گیا، اللہ لکھا ہوا آیا ہے۔ وہ 4 انگلیاں چھپ جائے تو کہتے ہیں اللہ لکھا ہوا آیا ہے۔ تو بہرحال وہ جب آواز سنی تو ان کے لیے عجیب تھا اور سمجھنے لگے کہ یہ الہ ہے۔ اب بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہ بنے۔ کتنے گروہ؟ 3 گروہ بنے۔ ایک وہ گروہ کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھانا شروع کیا، جو شرک کے قریب نہیں گئے، جنہوں نے بچڑے کو الہ نہیں ماننا، معبود نہیں ماننا اور بچڑے کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، بلکہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر اصلاح کرنا شروع کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، یہ بچڑا الہ نہیں، یہ بچڑا معبود نہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے سکوت اختیار کیا، نہ بچڑے کی پوجا میں لگے اور نہ ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، سکوت اختیار کیا کہ ہر کسی کے ساتھ صلح ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، یہ سکوت اختیار کر لیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہوا، جو بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ معاملہ پیچھے چلا، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو دیگر بنی اسرائیلی تھے وہ اپنی تمام تر بساط اور طاقت کے ساتھ ان کو سمجھانے لگے، مگر یہ تعداد کے اندر بہت کم تھے۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں، 40 دن پورے کیے، اللہ رب العزت نے تختیاں عنایت فرما دی، اور وہیں کوہ طور پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ آپ کی قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، چنانچہ آپ جب واپس تشریف لائے اور قوم کو آ کر دیکھا کہ وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہے، بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہے، بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو بڑا سخت غصہ آیا۔ آپ کے دانت اور جبڑے جو ہیں وہ بھیج گئے اور غصے کے عالم میں جیسے انسان کانپنے لگتا ہے، ایسے کپ کپی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ طاری ہو گئی۔ اسی کپ کپی کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے وہ تورات کی تختیاں چھوٹ گئی اور آپ نے قوم کو ڈانٹ پلائی۔ اور پھر سب سے پہلے آپ اپنے بھائی کے پاس گئے، سیدنا ہارون علیہ السلام کو گلے سے پکڑ لیا، داڑھی اور بالوں سے پکڑ لیا اور آپ نے ان پہ غصہ کیا۔ الہ العالمین نے منظر کشی کی، رب کائنات نے فرمایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگے ایک بچڑے کو بنا لیا کہ جس سے گائے کی سی آواز آ رہی ہے، اور کہنے لگے ہٰذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، او لوگو یہ تمہارا بھی الہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ معاذ اللہ فنسیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مغالطہ ہوا کہ وہ کوہ طور پہ جا کر کے اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، رب وہاں نہیں، رب یہاں بچڑے کی شکل میں حلول کر آیا ہے۔ معاذ اللہ۔ آج بھی ہندوؤں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے فلاں مورتی کی شکل میں حلول کرتا ہے، فلاں کی شکل میں آ جاتا ہے، فلاں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ معاذ اللہ، جانوروں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے کہ خدا اس کی شکل کے اندر ہے۔ یہی عقیدہ تھا فرعونیوں کا، یہی عقیدہ تھا قبطیوں کا، یہی عقیدہ تھا آل فرعون کا۔ اسی کا اثر ہوا سامری پہ، اسی کا اثر ہوا بنی اسرائیل پہ۔ کہنے لگے اللہ
حلول کر آیا اس بچڑے کے اندر۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا۔ اللہ نے توحید بیان کی، الہ العالمین نے پلٹ کر کے جواب دیا۔ رب کائنات نے فرمایا فلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا تو پلٹ کر ان کی بات کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ جس کے سامنے التجائے کرنے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جس کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، یہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور یہ تو نفع نقصان کا بھی مالک کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بی، تمہیں بڑی آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے بچو، اس سے دوری اختیار کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا خدا یہ بچڑا نہیں، تمہارا خدا وہ رب رحمان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میری اتباع کرو، میرا ہی کہا مانو۔ مگر لوگ کہاں تیار ہوتے ہیں، جب کسی رسم پہ پڑ جاتے ہیں، کسی جہالت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر کوئی بڑے سے بڑا سمجھانے کے لیے آ جائے تو پھر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عقل کے بندے جی ساڑھی عقل انجادی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، الہ العالمین نے فرمایا کہ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا اعتکاف پورا کر چکے، حتی یرجع الینا موسیٰ، اعتکاف پورا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہے، جلال میں ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو مشہور ہے، غصہ مشہور ہے۔ ایک قبطی کو ایک مکہ مارا تھا اور وہ موقع پر جو ہے مر گیا تھا۔ یا ہارون، ہارون علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے داڑھی سے، سر کے بالوں سے۔ یا ہارون ما منعکا، تو نے کیوں نہ منع کیا، ما منعکا، تو نے منع کیوں نہ کیا، تو نے روکا کیوں نہیں، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے میرے پیچھے حق کے نیابت صحیح طور سے ادا نہیں کیا، حق کے جانشینی، حق کے خلافت کو صحیح طور سے ادا نہیں کیا، صحیح طور سے کام نہیں کر سکے، تو اس لیے ان کو غصہ آیا۔ فرمایا یا ہارون ما منعک، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اپنی تمام تر بساط اور طاقت کے ساتھ آپ نے بنی اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی کہ بچڑے کی پوجا میں مبتلا نہ ہو۔ فرمایا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون آپ نے منع کیوں نہ کیا، اذ رأیتہم ضلوا، جب یہ گمراہی میں مبتلا ہو رہے تھے، اللہ تتبعن، اور آپ نے میری پیروی کیوں نہ کی، میرے پیچھے کیوں نہ آئے، میری اتباع کیوں نہ کی، یعنی کم از کم یوں تو کرتے نا کہ میرے پیچھے کوہ طور پہ آ جاتے، طور پر آ جاتے اور مجھے آ کے بتلاتے کہ پیچھے قوم یہ چاند چڑھانے لگی ہے، اس غلطی کے اندر، اس گمراہی کے اندر مبتلا ہونے لگی ہے، آپ کیوں نہ آئے۔ افعصیت امری، آپ نے بڑی نافرمانی کی ہے، آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، آپ نے میری نافرمانی کی ہے۔ قال یا ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی اے موسیٰ، یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑیے، ولا برأسی،
اور میرے سر کے بال بھی نہ پکڑیے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر ہے کہ یہ بنی اسرائیل مجھ میں اور آپ میں کوئی تفریق ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ میری ٹھنڈے دل و دماغ سے بات سنیے، آپ میری پہلے بات سن لیجئے، سارے معاملے کی جانچ لے لیجئے، پڑتال کر لیجئے، اس کے بعد کوئی فیصلہ فرمائیے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت یہاں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر کیا ہوا تھا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے ایک بچڑے کو الہ بنا لیا تھا، تم نے ایک بچڑا بنا لیا تھا، ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے بڑا ظلم کیا تھا، ظلم کی حد کر دی تھی تم نے۔ میں نے تمہیں دریا سے پار کرایا، فرعون کے ظلم و ستم سے میں نے تمہیں نجات دی، اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے جانی دشمن کو غرق کرتا ہوا میں نے تمہیں دکھایا، غرق ہوتا ہوا میں نے دکھایا، تمہیں وادی تی میں بسایا، تمہارے اوپر بادلوں نے سایہ کیا، تمہیں من و سلوہ دیا، اس کے باوجود تم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، بچڑے کو الہ بنا بیٹھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم ہو۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ الہ العالمین نے سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اب دیکھیے اللہ نے پہلے وہ سارا منظر یاد کرایا، یہ کن کو یاد کرایا جا رہا ہے؟ اس امت کے بنی اسرائیل کو۔ آج یہ جو پھر دوبارہ سے یہ ظالم بنے بیٹھے ہیں، اور آج انہوں نے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے، اللہ یاد کرا رہے ہیں ان کو، اپنے وہ احسانات یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے آباء و اجداد پہ کیسے احسان کیے تھے۔ اس وقت اگر اللہ تمہیں نجات نہ دیتے تو روئے زمین پہ تمہارا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، تمہارا نام و نشان نہ ہوتا، فرعون تمہیں جو مار کر تمہاری نسلوں کو ختم کر دیتا۔ یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، آج تم خود ظالم بنے بیٹھے ہو۔ فرمایا ثم عفونا عنکم، اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد، اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی ہم نے تمہیں کیا کیا؟ معاف کر دیا، ہم نے تم سے درگزر کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اور معافی کی صورت کیا بنی تھی؟ یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے آج ہم پہ، یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ میرے حضور کا صدقہ ہے کہ آج اس امت پہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے شرک کر بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، خطا ہو گئی، آنسو بہا کر 2-3 لفظ میری بارگاہ میں آ کر کہہ دینا یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، 80 سال کا شرک معاف کر دوں گا، 1000 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ صرف اتنا کہنے پہ شرمندہ ہو کر کہہ دینا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے کہہ دینا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور ان کی توبہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جس نے جرم کیا ہے ان کو قتل کرنا پڑے گا، ان کو قتل کرنا پڑے گا، وہ قتل ہوں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ جو بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئے تھے ان کے متعلق حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کرو، وہ قتل ہوں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی، اگر قتل نہ ہوئے تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ کتنی سخت توبہ تھی۔ یہ میرے حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مہربانیاں فرمائی ہیں اس امت کے اوپر، اللہ نے کرم فرمائے ہیں اس امت کے اوپر۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سکوت اختیار کیا تھا ان کو کہا گیا کہ تم ان شرک کرنے والوں کی بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو تم قتل کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے ان جو شرک کے اندر مبتلا ہوئے ان لوگوں کو قتل کیا۔ الہ العالمین نے یاد دلایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اتنا بڑا جرم ہو جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا،
کہ اتنے احسانوں کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی کرم نوازیوں کے باوجود تم پھر بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئے، سب کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ الہ العالمین نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم سے درگزر کر دیا، تمہیں پھر معاف کر دیا۔ من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو۔ یہ نعمتیں ان کو کیوں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ اس لیے یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تھوڑی سی غیرت پیدا ہو، کچھ حیا پیدا ہو، کچھ شرم پیدا ہو، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، کلمہ توحید پڑھ لیں، دار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ جو ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے، حضور کو بھی تنگ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی تنگ کیا کرتے تھے، سازشیں اور تدبیریں کیا کرتے تھے، اور آج تک ان کا یہ مکر چل رہا ہے، آج تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی یہ دشمنی چل رہی ہے۔ فرمایا تاکہ یہ لوگ یہ چھوڑ جائیں اور کچھ غیرت اور حیا والا معاملہ کریں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے۔ اس لیے کہ جو بھی شریف النفس ہوتا ہے، جس میں بھی تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، جو بھی حلالی ہوتا ہے، اگر اس کو اپنے احسانات یاد کرائے جائیں، نعمتیں یاد کرائے جائیں، تو وہ ان کی وجہ سے فرما برداری ضرور کرتا ہے۔ جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا بندہ ہے، انسان احسان کا بندہ ہے، کہ اگر اس کے اوپر احسان کر دیا جائے یہ تو عاجز بن کے رہتا ہے، احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے، اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، شاید کہ ان کو غیرت حاصل ہو، شاید کو ان کو حیا آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ آگے بھی اللہ رب العزت مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے پر عرض کیا جائے کہ جو کچھ بیان ہو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔